الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں ٹیلی ویژن پر دیکھ کر سلام پڑھنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، جب ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں پر کیمرہ پہنچے تو اس وقت ان پر سلام پڑھنا صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بھی وقت درود و سلام پڑھنا شرعی عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2041 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان مجھ پر سلام پڑھے تو اللہ رب العزت مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں حسن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے دلائل ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ترغیب ہے، خصوصاً ایسے مقامات پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی کی تصویر دیکھے یا آپ کی قبر کی تصویر دیکھے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائیں تو وہ درود و سلام پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ قرب الہی کا ذریعہ اور اطاعت گزاری ہوگی جیسے کہ اس سے قبل گزر چکا ہے۔ تاہم یہ واضح رہے کہ یہ وہ سلام نہیں ہوگا جو قبر نبوی کی زیارت کے وقت پڑھا جاتا ہے، یہ محض دعا اور ثنا ہوگی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس میں خبر دی جا رہی ہے یا یہ دعا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ بول کر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی نازل ہو چکی ہے، یا پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر سلامتی نازل فرمائے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا ہے، یعنی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی نازل فرمائے۔ اس طرح یہ خبر بمعنی دعا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150۔ دوم، جبکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ ہے کہ کسی بھی وقت ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے اور رحمت الہی کی دعا کی جا سکتی ہے، البتہ سلام صرف اسی وقت ہوگا جب آپ ان کی قبروں کی زیارت کریں، نہ کہ ان قبروں کی تصویر ٹی وی وغیرہ کے ذریعے دیکھنے پر انہیں سلام بھیجیں، یہ شرعی عمل نہیں ہوگا۔ نیز یہاں کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ تصویر دیکھنے پر سلام پڑھنے کو قبر پر سلام کرنے پر قیاس کرتے ہوئے اس کے مستحب ہونے کی دلیل بنائے، کیونکہ یہ قیاس مع الفارق ہوگا، اور ویسے بھی عبادات تو صرف شرعی دلیل سے ہی ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی چیز کو مستحب قرار دینا اس چیز کے بارے میں شرعی حکم بیان کرنا ہے، اس لیے استحباب دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی طرف سے بغیر کسی دلیل کے کہتا ہے کہ فلاں عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے، تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر دین میں غیر شرعی کام کو شرعی بنا رہا ہے۔ یہی ضابطہ کسی بھی کام یا عمل کو واجب یا حرام قرار دینے کے متعلق بھی ہے، اسی لیے اہل علم کا کسی کام کے مستحب ہونے کے متعلق بھی اسی طرح اختلاف ہے جیسے دیگر کاموں میں ہوتا ہے، بلکہ کسی عمل کو حرام یا واجب قرار دینا دین کی بنیادی اکائی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 65۔ خلاصہ کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر دیکھ کر اسے یاد آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم یہ وہ سلام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس زیارت کے دوران ہوتا ہے، جبکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا جب بھی ذکر آئے تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور رحمت کی دعا کی جاتی ہے، سلام نہیں پڑھا جاتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 309317۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔